السلام علیکم ناظرین، آج کے بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، مارچ، آزادی مارچ، اسے جو بھی آپ کہہ لیں، باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی حدود میں رہ کر اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہے۔ اور دھرنا کا جب خیال آتا ہے تو آپ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا دھرنا بھی نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے، وہ حالات بھی ڈی چوک کے نظروں کے سامنے سے گھومتے ہیں جو ماضی میں یہاں ہوا کرتے تھے، اور اب ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان نے یاد تازہ کر دی ہے، اور آج کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ تقریباً تمام لوگ سن چکے ہوں گے، اور جو لب و لہجہ مولانا نے اختیار کیا ہے، جو مہلت دی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، ان کے گھر پر ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، بیشتر رہنما وہاں پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جلسے میں جو تقاریر کی شہباز شریف صاحب نے کی، محمود خان اچکزئی نے کی، بلاول بھٹو نے کی، سب نے، اور مولانا فضل الرحمان نے کی۔ لب و لہجہ سخت بھی تھا، کچھ اداروں کو مخاطب کیا، گو کہ اس کا جواب فوری طور سے ISPR کی طرف سے بھی آ گیا۔ تو ان تمام جو صورتحال بن رہی ہے، اس تناظر میں ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف جناب طاہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے انوار ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پشاور سے فرزانہ علی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز حسب معمول، کیونکہ سب سے باخبر جو ہیں وہ طارق چودھری ہیں، کیونکہ دھرنا اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور ڈیولپمنٹ ہر تھوڑی دیر میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم طارق صاحب۔ جی السلام سر۔ طارق صاحب، گو کہ آپ تو صبح سے ہی اس ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، بات بھی آپ نے کی، آج مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی ہے، اس سے بہت سارے اور سگنل لوگوں کو ملے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح طور سے اپنے کارکنان سے رائے طلب کی، کمیٹڈ ان کے کارکن ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دھرنے کی ایک شکل ہے، گو کہ اسے مارچ کا نام دیا گیا ہے، اب ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور آپ کس طرف جاتے ہوئے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے رفعت، ایک تو میں عرض کروں کہ ہمارے جو بہت سے نئے ساتھی ہیں وہ جب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے دھرنے کے حوالے سے، تو چونکہ وہ تاریخ سے آگاہ نہیں ہوتے اور یہ جو پولیٹیکل ریلیجنس جماعتیں ہیں ان کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں ہوتے، تو پھر وہ بہت سے سوال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے وہ چیزوں کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھ رہے۔ آپ چونکہ بہت عرصے سے آپ ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں اور آپ نے ریلیجس تحریکوں کو بھی کور کیا ہے، تو یہ بڑے ایک نظم اور ڈسپلن کے ساتھ بندی ہوئی تحریکیں ہیں، اور یہاں اس دھرنے میں کوئی ایک لیڈر نہ بھی ہو، تب بھی جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے یہ لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک پورا ڈسپلن ہے جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک مختلف فارمیشن میں بٹھی ہوتی ہے ان کا نظم جو ہے۔ اور جب مولانا فضل الرحمان ان کو کہیں گے، وہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے یا 10 لاکھ ہوں گے، وہ اپنے مقصد پر چل پڑیں گے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو پاکستان کی اس وقت حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، وہ مولانا صاحب کے الٹیمیٹم کو، مولانا صاحب کو اور ان کی اس موومنٹ کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے جتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ جب یہ الٹیمیٹم ختم ہوگا تو پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی جب دونوں حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں دونوں بند گلی میں ہوں گی۔ اس وقت تدبر اور تحمل کا امتحان ہوگا کہ کون اس بند گلی سے نکلتا ہے۔ لیکن چونکہ جو ہماری حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کے سربراہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک مزاج ہے، وہ بہت جلدی اپنے مخالفین پر جو ہے وہ بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح آج انہوں نے گلگت میں باتیں کی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہ ان کا اسلام جو ہے وہ ڈیزل پہ بک جاتا ہے، یہ ایسی باتیں جس کے نتیجے میں مطلب یہ کہہ سکتے ہیں پرووک کر رہے ہیں بار بار مولانا کو، جس کے بعد مولانا نے جوابی طور سے ایک ایسی تقریر کی جس میں انہوں نے 2 دن کی مہلت بھی دی۔ پھر ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی گفتگو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنی، تو ان میں بھی کوئی لچک کا کوئی لگتا نہیں ہے ارادہ، فی الحال تو ایسا ہی تاثر مل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات چیت کا اور کوئی رستہ ہے نہیں۔ یہی بحث کر رہا تھا، پہلے بھی میں نے کیا اشارتاً، اب بھی دوبارہ کہ لگتا ہے کہ اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لے گا جس طرح سے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو خرابی کی طرف جا سکتا ہے، اور خرابی کی طرف اس لیے جائے گا کہ ظاہر ہے جب ایک اتنا بڑا ہجوم اور اتنا بڑا اجتماع وہ کوئی تفریح کے لیے تو نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پکنک کے لیے آیا ہے۔
اور اس دھرنے کو اسٹیج کرنے کے لیے گزشتہ 7-8 ماہ سے پلاننگ کی جا رہی تھی. ظاہر ہے وہ سارے حالات سے گزرتے ہوئے تو یہاں تک پہنچے اور پہلا مرحلہ انہوں نے کامیابی سے سر کیا ہے. آج وہ کامیابی یہی ہے نا کہ بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی لڑائی کے منزل تک پہنچ گئے، مطلب جس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا تھا، اپنے اگلے لائم کا اعلان کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اب رسپونڈ حکومت نے کرنا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیسے رسپونڈ کرتی ہے. جو اطلاعات آ رہی ہے کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہوں گے. مختلف بات کی بولی جا رہی ہیں کہ جی وہ سیشن بلائیں گے پارلیمنٹ کا. موجودہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن بلا کے جہاں حکومت کی بہت واضح اکثریت ہے تو اس سیشن کا کیا کریں گے؟ وہاں تو اس سیشن سے ان کے خلاف بحث آئے گی. جب 2014 میں نواز شریف اور اس وقت ان کی جماعتوں نے، ساتھیوں نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا تو اس وقت اپوزیشن بھی نواز شریف سے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ پارلیمنٹ کی بقا خطرے میں ہے. آج تو جناب عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے، کوئی ایک ایسی اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے جن کے ساتھ ان کے ورکنگ ریلیشن شپ بھی. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا چلیں گے اب انوار ہاشمی کی طرف. انوار ہاشمی صاحب، آپ نے بھی مولانا کی تقریر سنی، آپ نے بلاول بھٹو کی بھی سنی، شہباز شریف کی بھی. شروع میں یہ تاثر کیوں نمایاں ہوا کہ جس طرح کے مسلم لیگ نون اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے، اس طرح سے استقبال نہیں ہوا، آپس میں ایک کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، لیکن آج سب یکجا نظر آئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں اب بھی شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے رویے میں کوئی لچک ہے، یا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریلیکسیشن والی بات جو مریم نواز کے حوالے سے ہونے والا ہے معاملہ اس پر، یا جو میاں نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، کہیں وہ معاملہ نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قریب سے دیکھا ان چیزوں کو. دیکھیں رفعت صاحب، میں تو آپ کے پروگرام میں روز کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ایک زیرک سیاستدان ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مارچ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. پھر دوسری بات بھی میں یہی کہتا رہا ہوں کہ بار بار لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس انداز میں اس کے ساتھ چلنے لگی ہے اور کتنے کارکن ان کے اس دھرنے میں یا اس مارچ میں شامل ہیں. ان کے کارکنوں کی شمولیت کا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ میں بار بار کہوں گا کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کا بھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکن اس میں شامل ہو. لیکن آج سٹیج پہ کھڑے قائدین کی آپ فیس ریڈنگ سے اندازہ کر سکتے ہیں، فیس ریڈنگ کر سکتے تھے کہ وہ کتنے خوش تھے اور ان کی آگے کی حکمت عملی کیا ہے، اور وہ کس انداز میں پیچھے رہ کے مولانا کے آزادی مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ تمام کارڈ اور تمام توانائیاں اپوزیشن ابھی ضائع نہیں کرنا چاہتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا لب و لہجہ جس انداز میں پر اعتماد ہے تو وہ، اور انہوں نے جو آج ہی مطالبات کر ڈالے ہیں اور ساتھ کچھ سیاسی دھمکیاں بھی دے ڈالی ہیں. استعفیٰ یقیناً ان کا پہلے بھی مطالبہ تھا، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ دیں ورنہ ہم اس سے آگے جانے کا فیصلہ کریں گے. پھر انہوں نے جو سب سے زیادہ سخت بات کی کہ عوام کا یہ سمندر طاقت رکھتا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانا گیا تو وہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی جا سکتے ہیں اور وزیر اعظم کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سخت سیاسی بیان تھا جو مولانا نے دیا ہے. اس ساری چیزوں سے اندازہ لگائیں کہ اتنے مختصر ٹائم میں، جبکہ آج جمعہ کے روز ان کے بقول باقاعدہ مارچ کا آغاز آج ہوا ہے، تو پہلے ہی دن انہوں نے کارکنوں کو جو توقعات دے دی ہیں، تو بظاہر تو آپ پولیٹیکل تجربے کے بنیاد پہ تجزیہ کریں تو وہ کارکنوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے جا رہے ہیں پہلے دن سے ہی. کیونکہ ایک بات جو انہوں نے اشارتاً کہی کہ جی مجھے ہجوم سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ ڈی چوک کی طرف جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ مطالبہ زرداری، نواز شریف اور باقی لیڈروں میں سن لیا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اب یہ سارے وہ اشارے ہیں جو حکومت کو دیے جا رہے ہیں. اب یقیناً اب حکومت کے پاس کیا ہے، جیسے آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آج سیم ڈے وزیر اعظم جو کہ حکومت کے سربراہ ہیں، ان کا لب و لہجہ وہی اپوزیشن والا تھا. ان کو حق حاصل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جن پہ آپ آخری بات یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پہ آپ انگلی اٹھا سکیں. یہ ووٹرز ہیں، یہ پاکستانی شہری ہیں، اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں جن کی تمام ایوانوں میں نمائندگی ہے. لہذا جمہوری ایکٹیویٹی کا انہیں حق حاصل ہے. حکومت کتنی لچک پیدا کر کے
کیا راستہ نکالتی ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے جو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا فرزانہ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ فرزانہ میں یہ پوچھوں گا کہ دھرنے روایت رہی ہے، پھر ایک بات سمبولک چیز آج میں غور کر رہا تھا کہ 9 جماعتیں 9 تنظیمیں، جب 9 جماعتوں کی ایک بات آتی ہے سیاسی یکجا ہونے کی بات، تو 1977 کی وہ تحریک بھی ہمارے سامنے، گو کہ اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن ایک سمبولکلی بات کر رہا ہوں کیونکہ اب جو لوگ اس وقت ایکٹیو تھے سیاست میں ان کی اولادیں اب سامنے آئی ہوئی ہیں، جس طرح مولانا نورانی کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ موجود ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں دھرنے، احتجاج، اس قسم کے احتجاج، جب تک کہ کسی سیاسی جماعت کی یا ایک بہت ساروں کو یکجا کر کے ان کی سم ایکٹیو نہیں کی جاتی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوتا، تو کوئی ایکٹیویشن کہیں سے ہے، کہیں سے کوئی ان کو تھپکی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعتماد انہیں ان کے ووٹر کا اعتماد ہے سارا؟ دیکھیں یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جب ہماری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے ان کے سامنے کہ آپ جو خود کو بہت زیادہ جمہوری کہتے ہیں، پارلیمنٹ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، کی بات کرتے ہیں، آپ ایک ایسی راہ پر چلنے کے لیے اچھا فرزانہ، میں اسی سوال کو لے کر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ہم چلتے ہیں ذرا طارق چودھری کی طرف کیونکہ تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، میں دوبارہ سے لائن ٹھیک ہوتی تو آپ کی طرف آتا ہوں۔ طارق صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں کہ مولانا جس اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو یکجا کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہتر انداز سے اپنے کارڈ کھیلے ہیں بنسبت حکومت کے، اور وہ سب کو ایک جگہ لے آئے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جو بھی ایکٹیویشن ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس میں کہیں نہ کہیں سے حمایت، تائید حاصل ضرور ہوتی ہے۔ کیا مولانا کے پیچھے بھی کوئی ایسی تائید ہے یا وہ صرف اور صرف اپنے حامیوں کے، اپنے فالوور کے بلبوتے پر یہاں تک آئے؟ دیکھیں رفعت، مجھے اپنی کم مائیگی اور بے خبری کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے کم از کم ابھی تک ایسی کوئی ایسا انڈیکیشن نظر نہیں آیا کہ کسی آرگنائزڈ کسی ایلیمنٹ کی سپورٹ ہو اس مارچ کے پیچھے یا اس آزادی مارچ کے پیچھے، دھرنے کے پیچھے، اس موومنٹ کے پیچھے۔ اگر آنے والے دنوں میں کچھ چیز سامنے آئی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ جلد سامنے آ جاتے ہیں۔ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے ساتھ جو چیزیں وابستہ تھی، کہانیاں وابستہ تھی، وہ کچھ مہینوں بعد سامنے آ گئی تھی۔ لندن میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ اور لوگ جو شامل تھے اس کی پلاننگ کرنے میں، وہ بھی چیزیں سامنے آ گئی تھیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس میں بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو مولانا صاحب کے گرد اکٹھے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، ANP، مسلم لیگ اور JUI اور حتیٰ کہ JUP یہ پہلی دفعہ اکٹھے نہیں بیٹھے۔ 1979 کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس کے مارشل لا کے چند سال بعد 82 میں جب MRD کی تحریک تھی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، بینظیر بھٹو صاحب ینگ تھے، نئے آئے تھے، وہ اس تحریک میں بھی اکٹھے تھے۔ اس کے بعد ARD میں اکٹھے رہے ہیں، GDA میں اکٹھے رہے ہیں۔ گزشتہ جو 2008 سے لے کر 2013 اور 2013 سے 2018 ان تمام ادوار میں جب بھی کوئی سیاسی ٹرمال آیا ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی رہی ہیں، اکٹھے کام کرنے کا تجربہ ہے ان کو۔ یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، میں بار بار کہوں گا کہ اس کا تعلق گزشتہ 1 سال کے طرز حکومت سے ہے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں استعفے دے دیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور مولانا صاحب اکیلے رہ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ان کی جماعت، پاکستان تحریک انصاف، ان کے وزراء اور خود پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے ڈیل کرتے رہے سیاستدانوں کو، اور جس طرح سے ان کا جس طرح بھاگ اڑائی جاتی تھی جلسوں میں، پارلیمنٹ میں، اس کے بعد یہ سب کچھ ایک وقت ایسا آنا تھا جلد یا دیر انہوں نے اکٹھے ہونا تھا۔ اور یہ مجھے اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہی لگ رہا ہے کہ جب لوگوں پر ذاتی طور پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے طنز کا، تنقید کا، تو پھر ظاہر ہے وہ جنگ آمد والی سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سندھ میں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جس طرح پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیسز اچھے ہیں، برے ہیں، جھوٹے سچے ہیں، وہ وقت بتائے گا، یا وہ عدالتوں کے معاملات ہیں اس پہ بحث نہیں کرتے۔ تو جس طرح سے ایک دیوار کے ساتھ جب کوئی لگنا شروع ہو جاتی ہے سیاسی جماعتیں تو پھر لازمی ریئیکٹ کرتے ہیں۔
میرا خیال میں جی آپ کی طرف میں آؤں گا. میں ذرا فرزانہ سے, کیونکہ ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. فرزانہ, میں اسی سوال کو لے کر آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو میں نے آپ سے وہ بات کی تھی, اس کے بعد کہ ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے 9 جماعتوں کی صورت میں. مولانا کا اعتماد, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ آگے تک جائے گی یہ تحریک اس طریقے سے, یا کہیں نہ کہیں آ کے بات چیت, کیونکہ بات چیت ہی ایک آخری راستہ ہوتا ہے, یا پہلا اور آخری راستہ بات چیت ہی ہے, کہیں آ کر ایک پریشر بلڈ اپ کر کے اور کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں, میں یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ معاملات ایک جمہوری ماحول, ایک جمہوریت ڈیریل ہونے کا جس میں خطرہ پیدا ہو اور کوئی اور قوت آ کے اس سارے نظام کو تلپٹ کر دے, تو انہوں نے واضح طور پر ایک چیز کہی کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے جو اس طرح کی سچویشن کی طرف جائے, اور ان کا لہجہ بہت پر اعتماد تھا. اور جیسے کہ جورج صاحب کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. واضح طور پر بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی اور ہم خود گواہ ہیں. دیکھیں, ہم کتنے الیکشن جو ہے, آپ لوگ تو مجھ سے بھی سینئر ہیں, میں نے بھی 4 الیکشن اب کور کر لیے, تو جو چیزیں ہماری سامنے 2018 کے الیکشن میں آئیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا, اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا, اس میں ان کی پارٹی کو, ان کے لوگوں کو جان بوجھ کر ہرایا گیا. اور ود دا پیسج آف ٹائم جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھی سامنے بالکل کھل کر آ گئیں کہ کہاں کیا کیا پرابلم ہوئے. تو ان کا تو موقف پہلے دن سے یہی تھا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے اور اسے دوبارہ ہونا چاہیے. لیکن تو فرزانہ بات یہ ہے کہ بہت جلدی نہیں ہے, 1 سال کا عرصہ ہوا ہے, کچھ ٹائم دیا جا سکتا تھا, بہت اجلت نہیں لگ رہی. عموماً اس طرح کی تحریکیں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی, کم از کم حکومت کو 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو پھر یہ ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے حزب اختلاف کی طرف سے. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سامنا کیا, میاں نواز شریف نے بھی سامنا کیا, لیکن یہ بہت جلدی نہیں ہے. نہیں, دیکھیں رفعت صاحب, بات یہ ہے کہ 16 مہینے گزر گئے. میں چول صاحب کی اس بات کو سپورٹ کروں گی, اور یہ چیزیں ہم نے بہت ڈیٹیل سے مولانا صاحب کے سامنے رکھی کیونکہ بہت ایک کلیئر گفتگو اس وقت ہماری ہوئی ہے. تو جو چیزیں مجھے ایسے لگی ہیں, یہ دیکھیں, ایک تو پہلے دن سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا موقف تھا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے وفاق میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, تو جو معاملات ہو رہے ہیں یا اوور آل پاکستان میں سیاستدانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے جلدی پر تیلی کا کام کیا ہے. یہ جو آپ کو سارے لوگ اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں, میں بھی مطلب روڈوں پہ جا کے لوگوں سے بات کرتی ہوں, ایک عام آدمی سے بھی بات کرتی ہوں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ورکر ہیں, چاہے وہ لاکھ کی تعداد ہے چاہے وہ 20,000 ہے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ساری دنیا کی آنکھیں ہیں. مطلب فرزانہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طرز حکومت ہے, جو رویہ ہے حکومت کا, اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے لوگ تھوڑے سے خائف بھی ہوئے ہیں, ناراض بھی ہیں, اور مایوسی ہے لوگوں میں. آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے گا. فرزانہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, طارق چودھری بھی اور انوار ہاشمی بھی. یہاں وقت کا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیورو رپورٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا, آزادی مارچ, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے تینوں بیورو چیف ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. طارق چودھری صاحب, آپ کی طرف میں ایک مرتبہ پھر آؤں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا, ساتھ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی گفتگو میں مخاطب کر کے کہا کہ کاش اس طرح کی مدد ملتی, تائید ہوتی, مطلب گول مول سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا, اداروں کی طرف بات کی تھی, اور جس کا آپ نے دیکھا کہ فوری طور سے ریئیکشن بھی آیا. آئی ایس پی آر کی طرف سے, جو آئی ایس پی آر کے سربراہ ہیں, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا کو جس سے شکایت ہے اس سے بات کریں, تو ایک فوری ریئیکشن بھی آیا. تو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ابھی پہلے مرحلے میں, آج کے جلسے میں براہ راست اس سطح پر کیوں جانا پڑا تمام ہی رہنماؤں کو؟ دیکھیں, جو گفتگو ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے بنیاد پر آج وہ جماعتیں جو 1 سال پہلے
اکٹھی نہیں تھیں اور وہ منتشر تھیں, ان کے خیالات مختلف تھے, بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو باقاعدہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے, جبکہ مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پہ استعفے دے دیے جائیں. اتنا بڑا تضاد اور اتنا بڑا خلا تھا. اب آپ سے بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ نہ کچھ, ذرا یادداشت ضرور دے, آخری دفعہ پارلیمنٹ کا اجلاس کب ہوا تھا؟ قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوا آخری دفعہ؟ کل صدر صاحب نے 8 آرڈیننس جاری کیے ایک دن میں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تو کوئی بالکل اہمیت نہیں دی جاتی. شاید میرے بجٹ کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہوا, یا شاید ایک آدھ ہوا ہو. اب سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو وہ ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں, واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں اور میری حکومت اور فوج ہے ایک پیج پر ہے, اور یہ اسی سے میرے خیال میں تاثر بنا ہے. جی عمران خان صاحب یہ بات بار بار کہتے ہیں, اور کہ میرے ساتھ کھڑی ہے اور پالیسیوں کے ساتھ کھڑی, یہ اچھی بات ہوتی ہے, یہ بری بات نہیں ہے. اگر قومی ادارے ایک پیج پر ہوں, پارلیمنٹ, فوج, مقننہ انتظامیہ اور جو فورتھ پلر میڈیا سب اکٹھے ہوتے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن حکومت اپوزیشن کے بعض حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے اس کی وجہ سے جو حکومت ہے موجودہ وہ اس سپورٹ کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے اس کی بنیاد پر جو دباؤ ہے اپوزیشن پر وہ زیادہ ہے. تو اگر آج مولانا صاحب کا مخاطب وہی ادارے ہیں جن کی طرف سے جواب آیا ہے تو پھر تو میرا خیال ایک اور سچویشن ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا مخاطب اب بھی جو تھا خان صاحب تھے, ان کی حکومت تھی اور ان کی پارٹی تھی. اب مسئلہ آگے سے یہ ہے کہ وہاں پر ڈیسیجن میکنگ جو ہے اکثر تحریک انصاف میں وہ عمران خان صاحب خود کرتے ہیں. مثلا آج بالکل واضح طور پر سارے چیف منسٹر کہتے ہیں, سدانہ نے بھی کل کہا, آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر تک کہتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر کے حکم پر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب سارے فیصلے وہ خود کرتے ہیں تو جب بھی ملک میں کچھ سیاسی ترمائل ہوگا اس کا مخاطب بھی تو پھر ظاہر عمران خان صاحب کی ذات ہوگی, ان کا عہدہ ہوگا. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اچھے طریقے سے ان کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور JUI کے درمیان بعض معاملات پر جو پروسیجرل یا نظریاتی تھوڑا بہت جو اختلاف رائے ہے یا تضاد ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس دھرنے کو ناکام کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایسی سیاسی سوچ ہے؟ آپ نے اب تک کا رویہ تو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم مخاطب کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کے وزیر دفاع مخاطب کر رہے ہیں, ان کے وزراء کا جو رویہ ہے, تو اس میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں راستہ نکلے گا, کوئی بات چیت کا ہی راستہ چلے نکلا ہے, وہ بھی نکلتا ہوا فی الحال تو نظر نہیں آتا, آگے چل کے کسی کی مداخلت پہ ہو تو کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں ایسے لوگ تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. اس جماعت میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کئی ایسے لوگ ہیں جو 1985 سے 1990 کی دہائی سے پالیٹکس میں ہیں. انہوں نے صوبے چلائے ہیں, انہوں نے مرکز میں اچھی اہم وزارتیں چلائی ہوئی ہیں, وہ پارٹیوں میں اہم عہدے پر رہے ہیں. تو ان سے اگر آپ بات چیت کریں یا ان کے ذریعے بات چیت کریں تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن جس طرح آج کی تقریر کی ضرورت میں باقاعدہ ایک لسٹ بنا کے اسد وحید صاحب کا, بلاول بھٹو کا, فضل الرحمان صاحب کا, سب کا نام لے کر ان کے بارے میں جو تام تشریح کیے گئے اس کے بعد جو تھی پروووکیشن ہو سکتی ہے. اب ایک اور بات آ گئی, آپ نے آگے بات کرنی ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے, جو میرا ڈر ہے, اور اللہ کرے میرا ڈر درست غلط ہو, بجائے اس کے کہ یہ معاملہ بات چیت کے بڑے مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کی مزاج پالیٹکس ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کہیں وہ جوابی جلسوں پر نہ اتر آئے. کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے کہیں یہ انڈیکیشن سنا تھا, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ اگر اپوزیشن بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے تو ہم ان سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بجائے نیگوسیشن کے کہیں معاملہ اس طرح نہ چل پڑے. یقیناً کوئی کسی نہ کسی نے تجویز ضرور دی ہوگی. میں بات کروں گا انوار ہاشمی سے. انوار ہاشمی صاحب یہ بتائیں, جو کہ بات طارق چودھری کر رہے ہیں, آپ کو کوئی نظر آتی ہے ایسی رہا کہ کہیں سلجھتا ہوا معاملہ نظر آتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگلا سوال یہ بھی میں ایڈ کروں گا کہ آج کی جو اس وقت میٹنگ چل رہی ہے اس میں کیا نکلنے کا امکان ہے؟ کوئی بات آگے بڑھے گی, سب شامل ہوں گے, کوئی نتیجہ خیز ہوگی, یا یہ بعد میں جا سکتی ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب. دیکھیں رفعت صاحب, تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا. ایک تو ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا, ابھی تو عشق کی ابتدا ہوئی ہے نا, پہلی تو بات ہے.
دوسری بات، آپ ایک سوال بار بار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی کے اشارے پہ اس پہ کھل کے بات نہیں، میں نے بار بار نہیں کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تمام رہنماؤں کی گفتگو میں اس جانب اشارہ دیا گیا، اس کے بعد فوری طور سے اس کا رد عمل بھی آیا، اس کا جواب بھی آیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ بات۔ اس کا جواب تلاش کیا جا سکتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو تو جیسے طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی کے اشارے پہ آئے ہیں۔ اشارے کیا ہو سکتا ہے جب اس کا ایجنڈا ہی یہی ہے، ان کو شک یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے لے کے اب تک کچھ اداروں کی سپورٹ ہے۔ آج بھی انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، تو ایک لیے واضح ہونا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ آج سے جو جمہوری ٹیمپو آپ کو نظر آ رہا ہے، اب عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ جو مطالبہ کیا کرتے تھے کہ میں نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کھیلنا پسند کرتا ہوں، تو اب نیوٹرل وینیو ہے، نیوٹرل امپائر ہے، تو عمران خان کو بھی بڑے مثبت انداز میں اس کو پہلی تو بات ہے کہ فیس کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ ان ایسے آزادی مارچوں کو، ایسے مظاہروں کو تب مزید عوامی سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے جب گڈ گورننس نہ ہو رہی ہو۔ ان اداروں کے ترجمانوں نے بھی عوام سے 1 سال مانگا تھا کہ اس حکومت کو موقع دیا جائے تاکہ پاکستان کو ترقی کرنے کا موقع ملے، لیکن 60% ملک جو پنجاب پہ مشتمل ہے، اگر اس میں وہ اپنی ٹیم عثمان بزدار، فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ 60% ملک کی معیشت آپ کو ٹھیک کر کے دکھا سکتے ہیں، تو اس سے اندازہ کریں کہ خود عمران خان کی حکومت کتنا سنجیدہ ہے۔ بیسک چیز ہوتی ہے معیشت، اس سے ادارے پریشان ہوتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کرو ورنہ یہ ملک ڈوب جائے گا۔ اس کی طرف وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں، یہ آزادی مارچ اسی لیے کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ جو ہے اس کی طرف قدم بڑھائیں، چاہے وہ سیاسی اناد ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے آج آپ کو ان کا اعتماد نظر آ گیا ہے نا، کنٹینر پہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے شہباز شریف بھی، بلاول بھٹو بھی، دیگر بھی، کہ چلو مولانا نے ہمت کی ہے۔ ان کو مولانا کی شکل میں ایک حریف نظر آیا ہے عمران خان کا، جو کہ سب کے وہ حریف ہیں عمران خان۔ تو یہ اب آخری بات جو طارق صاحب نے کی ہے وہ انہوں نے حقیقت میں کی ہے، لیکن اس سے بڑا مذاق ہی نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان کی ٹیم بھی جلسے کرنا شروع کر دے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پارلیمنٹ کا کیا بنے گا۔ بہت غیر معمولی لچک پیدا کر کے عمران خان دوبارہ سروائیو کر سکتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ کو بچا سکتے ہیں۔ اس دھرنے اور اس آزادی مارچ کو بہت سنجیدہ لینا پڑے گا، یہی امتحان ہے۔ یہ مذاکرات تو دونوں طرف ہو رہے ہیں، اجلاس تو مولانا صاحب نے بھی طلب کر رکھا ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، حکومت بھی کل سر جوڑ کے بیٹھے گی، اور دعا کریں کہ ان کی کچن کیبنٹ ان کو صحیح مشورہ دے، صرف یہ نہ کہہ دے کہ عمران صاحب ہنوز دلی دور است۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے فرزانہ۔ میں ایک بات کہوں گا، جس طرح کی بات انوار ہاشمی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشیر، ان کے لوگ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کہیں لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ اور جو ان کی ٹیم کے لوگ، کور ٹیم میں تو میرے خیال میں پرویز خٹک ہی سب سے زیادہ کلوز ہیں، جو بات چیت بھی کر رہے تھے رہبر کمیٹی سے، کہیں لچک لگتی ہے؟ کوئی معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو کم از کم پرائم منسٹر صاحب کے رویے میں تو ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسپیشلی آج جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں تو معذرت کے ساتھ پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس طرح کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کریں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہزاروں لوگوں کے ساتھ ان کے رائیولز جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوں۔ یہ چیز مناسب ہی نہیں تھی۔ پھر جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، میں تو اس کو بالکل ہی ایک صحافی کے طور پر عجیب سا ہی سمجھ رہی ہوں کہ آپ کسی کے اوپر نہ صرف غداری کا الزام لگا دیں بلکہ ان کے مذہب کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں کریں۔ اور اس طرح کی مطلب پارٹیاں جب مذہب کارڈ کو یوز کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو یہ سب کے لیے اوور آل نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور آج انہوں نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ناسمجھی کا شاید مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں کوئی مستقبل میں بھی کوئی بہتری کی توقع نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تاوقت یہ کہ بیچ میں کوئی ایسے سمجھدار اور سلجھے ہوئے سیاستدان بٹھا نہ لیے جائیں جو کہ ان کو صحیح صلاح دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ان کی جو ٹیم ہے
ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھیں وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. وہ خواتین کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ مذہب کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلاں جرنلسٹ جو ہے وہ کتنا لفافہ ان سے لے چکا ہے اس معاملے پر. مطلب یہ کرنے کی باتیں ہیں اس وقت جب کہ اتنا ایک سنجیدہ اور تلخ قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, اور ان کی گفتگو کے انداز دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ سینئر سیاستدانوں کو, کچھ بڑوں کو, چاہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بٹھا کے یہ معاملات جو ہے طے کیے جا سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی کچھ اور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کا بھی دھرنا ہوا تھا تو چاہے وہ کزن صاحب تھے یا خود خان صاحب تھے, ان کی نظریں کہیں اور تھیں, اور جب وہاں سے میسج آیا تو سارے لوگ اٹھ کے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے. جی بالکل, اور ان کے چہرے کی خوشی بھی دیکھنی تھی. تو یہ جو ہم پہلے بھی آپ بھی بات کر چکے ہیں, ہاشمی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے, ہماری بدقسمتی ہے بہت بڑی. تو میں اسی لیے تو نظریں کہیں اور ہیں. میں اسی لیے تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھتے سب ایک ہی طرح ہے, سب کا رخ ایک ہی جانب ہوتا ہے جس کا کہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. علی ہمارے ساتھ رہیے گا, طارق چودھری آپ بھی, انوار ہاشمی آپ بھی. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آج کے بیرر رپورٹ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی, دھرنے کی. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں مولانا کی تقریر میں بھی, شہباز شریف صاحب کی تقریر میں بھی, کہ اسے ذکر کرنا یا اس کے بارے میں کچھ وضاحت لینا ضروری بھی تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر کے اس حصے میں سوویت یونین کی مثال دی, بہت سارے الزامات لگائے, معاشی بدحالی کا بھی ذکر کیا, بے روزگاری کا بھی ذکر کیا, گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے بیانات تھے جسے یو ٹرن کہا جاتا ہے, بہت سارے یو ٹرن آ رہے ہیں اس سارے معاملے میں. طارق چودھری آپ سے پوچھوں گا, اتنی باتیں جو مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس 16 مہینوں میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, لوگ واقعی اتنے بیزار ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے اور ایک کنزیومر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں, باقی سیاسی باتیں کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں ہے الگ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی معاشرے میں جو تحریک چلانے کے, عوامی تحریک چلانے کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ 15 ماہ میں ابھی تک آپ کی مرضی, میں اپنی بات کرتا ہوں, چلو آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتا, کوئی آپ کو سمت نظر آتی ہے اس کی اکانومی کی, کوئی آپ کو پالیسیوں کی سمت نظر آتی ہے, جس طرح سے ایک مہینے میں گزشتہ 1.5 ماہ میں 3 دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جس طرح سے LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے آگے کوئی منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 محکمے ختم کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی نوکری دینا حکومت کا کام نہیں ہے, جس طرح سے پچھلے 1.5 سال میں 15 مہینے میں اگر کہیں کسی پروجیکٹ پر کوئی ایک اینٹ بھی لگی ہے تو 3-4 بیروچی حضرات بیٹھے ہوئے. آپ بتا دیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, کوئی نیا ڈیم بنا ہے, کوئی نئی موٹر وے بن رہی ہے, بجلی کا پروجیکٹ لگا ہے, کوئی میٹرو بنی ہے, بلکہ جہاں کہیں کام رکا تھا وہیں کا وہیں کام رکا ہوا, کہیں آگے نہیں بڑھ رہا. تو لوگوں میں اس حوالے سے بڑی بے چینی ہے. میں پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں, اس پروگرام میں جب ہم رپورٹ کارڈ کرتے تھے وہ کیا تبدیلی کا سفر کرتے تھے, تب بھی اس میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں. طارق چودھری ٹائم چونکہ بڑا کم ہے, میں تھوڑا سا انوار ہاشمی صاحب کو اس سارے معاملے میں لوں گا. ہاشمی صاحب, جو باتیں چودھری صاحب نے کی ہیں یقیناً وہ ایک ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب باہر بھی بات کرنے لگے, ورنہ پہلے بڑے عمران خان کے حق میں اگر مخالفت میں کوئی بات کرتا تھا تو لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی, خاص سے نوجوان نسل میں. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اب باتیں ہونے لگی ہیں, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, اس جانب جا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں وہی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کی ٹیم اگر سمجھدار ہوئی تو وہ یہ ضرور میسج دے کہ اس مارچ کو بالکل ہی ایک خالی ڈرامہ نہ سمجھا جائے, اس کے پیچھے پبلک ہے, پبلک کو اپنے جذبات نظر آتے ہیں JUI کی شکل میں, جس نے پہلا سٹیپ لیا ہے, وہی مہنگائی, وہی بے روزگاری,
اور اتنی مہنگائی کے لوگوں کے گھر کا چولہا جو ہے وہ چلانا مشکل ہو گیا ہے. ایوریج آمدنی جو 30,000 سے 50,000 والے کروڑوں لوگ ہیں ان کا تو آپ پوچھیں ہی نہیں, تو اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ جو بہت بڑا لاوا بنے گا یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی تشویشناک ہو سکتا ہے. مختصر بتاؤں کہ آگے پھر حل کیا ہوگا. یہ دھرنا یہ تو نہیں عمران خان کہے گا کہ اچھا 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے بعد میرے سے استعفیٰ لے لو, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اور ان کا مزاج بھی اس طرح کا نہیں ہے غالباً. جی بالکل, اس کا حال تو کوئی زیرک سیاستدان ہی لے گا, لیکن اس وقت تو سارے سیاستدان ہی باقی اپوزیشن میں ہیں اور وہ تو کوئی اس کے مذاکرات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. الٹیمیٹلی ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بحران آگے بڑھا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, سسٹم کو 5 سال چلنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ لے دے کر کے آگے جا کے کسی مرحلے میں مذاکرات کے لیے ایک ہی جواز بنایا جا سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرا لیے جائیں, تو تب یہ رکیں گی تحریکیں, ورنہ عمران خان جو ہے ان ہاؤس اس کو تبدیلی مینیج کی نہیں کر سوچ بھی پائے. ہو سکتی ہے. یہ تو اب پاور, اگر ان ہاؤس تبدیلی ان ساری جماعتوں نے جن کو آپ بار بار 6 جماعتیں یا 9 جماعتیں کہہ رہے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی تو ان کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے ان کا پلان کچھ اور ہے کہ وہ پہلے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں پبلک سے کہ یہ حکومت جو ہے جس کو بار بار وہ سلیکٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ اس طاقت کے ساتھ ان کے سامنے ہی نہ آ سکے. تو ورنہ تو ایوان کے اندر تو ان کے پاس آخری آپشن موجود ہے, اپنے استعفے بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو. ٹھیک. فرزانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ بات یہ کہ ایک تاثر یہ بھی بنا کہ جس کی فیملی کے لوگ یا جس سیاسی جماعت کے لوگ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ کہ مولانا فضل الرحمان اس طرح سے نہیں ہیں, ابھی تک نیب کے شکنجے میں نہیں آئے, لیکن مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, تو یہ بھی کہیں ایک فیکٹر ہے کیا؟ دیکھیں آپ رویوں کو دیکھ لیں نا کہ حکومت کی طرف سے جو معاملات آ رہے ہیں, ان کے لوگ جب آتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو 2 چیزیں واضح طور پر کہتے ہیں. ایک, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کل فلانا پکڑا جائے گا, پرسوں ڈھمکانا پکڑا جائے گا, 50 لوگ پکڑنے والے ہیں, اگلے 3 مہینے میں یہ ہونے والا ہے, لوگ ہمارے پیچھے مضبوط طاقت ہے. یہ ان کے جملے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً وہ کہتے ہیں, اور پھر اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے کہ اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے سیاستدانوں میں یہ معاملات تو ہیں, خصوصاً 2 بڑی پارٹیاں جو ہے جیسے کہ نون لیگ ہو گئی یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو بندہ بولتا ہے اس کو بھی اندر ڈال دیا جاتا ہے. اب حافظ حمداللہ صاحب کے کیس کو آپ لے لیں, اب آپ مفتی صاحب کے کیس کو ہی لے لیں, مطلب ایک شخص جس کا بچہ جو ہے وہ ہماری پاک آرمی کا یونیفارم پہنے ہوئے ہے, اس کو آپ نے افغانی قرار دے دیا. بالکل, یہ ایک ایسا مذاق ہے کہ جس سے میرے خیال میں جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے, اور پھر اس کے بعد جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو حکومت کو بھی بعض وقت ناگوار گزرتا ہے, انہیں تنقید اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہی کہوں گا آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے بیورو رپورٹ پروگرام کی. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ حالات جس طرح نظر آ رہے ہیں, جس طرح دھرنے کی صورتحال ہے, جس طرح الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, صورتحال تھوڑی سی خراب بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. لیکن آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے, جو APC بلائی گئی ہے, اس میں اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا فیصلے نکلتے ہیں. یقیناً رات گئے تک اس کے فیصلے ضرور سامنے آئیں گے. اس کے بعد آنے والے دنوں میں تعین ہو سکے گا اس دھرنے اور مارچ کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.